محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Hello, Heather, idea. Wow, I just touched the green bulb. اللهم صل على محمد وآل يا علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نامنا جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدها الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نامنا جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء.
فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأميا بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مرئية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال من جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله عليه الآلة يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مرئية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيطان ومحبين إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نظام والله فزنا وفاز شيطنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيطان ومحبين
وفيهم محموم الله وفرج الله هما ولا مغموم الله وكشف الله غما ولا طالب حاجة الله وقضى الله حاجته فقال علي ندم والله فزنا وصعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پکاری زینب غریب رو رو یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو پکاری زینب غریب رو رو یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو بتاؤ یا مرتضیٰ کہاں ہو یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو نا غم میں اتنا رلاؤ بابا صدا تم اپنی سناؤ بابا کہاں سے دھارے ہو بابا یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو ستم ہے ابو تو رب کیسا ہوا ہے جینا عذاب کیسا دیا ہے تم نے خطاب کیسا یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو نکل کے تربت سے ہمیں گلے سے لگاؤ کہاں ہے بابا بتاؤ یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو
نکل کے روزے سے آنا ترس یتیموں پہ کھاؤ نانا ہمیں گلے سے لگاؤ نانا یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو کریں جو شوکت یتیم نالا ہلے نہ کس طرح عرش اعلیٰ بیان تھا زینب کا شاہ والا یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو پکاری زینب غریب رو رو یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو صلوات محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد وجل بار دیگر نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج امیر کائنات کے اعتبار کا مسائل پیش ہے رخ سے ایک بار کفن رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا ہے آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے ہے پھر مجھے شام غریبا میں نظر آئیں گے ہے اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا ہے جیسے اماں کی رضا میں تھی شفا نانا کی جیسے اماں کی رضا میں تھی شفا نانا کی
ہے کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائے میرے بابا بھی؟ ہے میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ اور کیسے بتلاؤں یہ دل غم سے ہے پھٹا جاتا ہے کہ کیا جدا باپ سے ہو کر بھی جیا جاتا ہے۔ اپنی بہنوں کو فقط اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر، ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر، ہے کہ سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر، ہے سر پہ بابا کے ماں تو سجا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ اور آ رہی ہوگی بقیہ سے صدا سن کے میری، اور سر پہ بابا کے نہ پڑ جائے نظر اماں کی، ہے زخم اماں کی نگاہوں سے چھپا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ ہے غم میں بابا کے تڑپتا ہے ذرا دیکھو تو، ہے دور بیٹھا ہے بلا لاؤ میرے غازی کو، غم میں بابا کے تڑپتا ہے ذرا دیکھو تو، ہے دور بیٹھا ہے بلا لاؤ میرے غازی کو، پاس کچھ دیر تو بابا کے بٹھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ گھر سے جاتا تھا جنازہ جو علی کا باہر، بیٹیاں کہتی تھی ذیشانو رضا رو رو کر، ہے آخری بار تو بابا سے ملا دو بھیا،
بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ محمد وال محمد صلی اللہ سلامی ہر طرف شور و بکا ہے، ودائے حضرت ودائے حضرت مسجد کوفہ میں ہے آج ستون کعبہ، ستون کعبہ علی ابن ابی طالب میرا شیر ابھی تلوار سے ابھی تلوار سے کسی نے جز علی قاتل کو اپنے دم افطار شربت بھی دیا ہے، علی ایسا سخی تھا دریغا گلا شبیر کا، گلا شبیر کا پکڑ کر ابن ملجم کو جو لائے، کہا اصحاب نے اب حکم کیا ہے بشفقت پوچھا قاتل سے، علی نے خطا میری ہے یا تیری خطا ہے، کیا بن باپ کا بچوں کو میرے، کیا بن باپ کا بچوں کو صدقے غلام تیری مصیبت کے علی، اے جانشین جناب رسالت کے یا علی، قربان ہو بھری تیری صورت کے یا علی، ایام ہے تیری شہادت کے علی، ایام ہے تیری شہادت کے علی،
ہوا تلوار تیرے سر پر لگی کیا غضب ہوا تلوار تیرے سر پر لگی کیا غضب ہوا 19ویں سے آپ کا ماتم ہے یا علی خون ہو گئے دلوں کا یہ عالم ہے یا علی دفتر جہاں کا درہم و برہم ہے یا علی ماہ سیاہ ماہ محرم ہے یا علی ماہ سیاہ ماہ محرم ہے یا علی مولا کی نظر کو گوہر اشک لائے ہیں یہ روزہ دار آپ کے پر سے تو آئے ہیں یہ روزہ دار آپ کے پر سے تو آئے ہیں مولا شکافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا سرور علم دلوں کو ہے شام و سحر تیرا آقا انہی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا آقا انہی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا عالم سے بے خبر تھے خضوع و خشوع میں تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکوع میں تلوار جب لگی تھی جھکے تھے رکوع میں آیا تھا زہر میں وہ جفا جو بجھا کے تیر مولا گرے زمین پر سجدے میں کھا کے تیر گل پڑ گیا کہ سر پر لگی مرتضیٰ کے تیر آئی خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے تیر آئی خدا کے شیر نے گھر میں خدا کے تیر گہرا ہے زخم فرقے امام حجاز پر سر سے ٹپک رہا ہے لہو جان نماز پر سر سے ٹپک رہا ہے لہو جان نماز پر شیر خدا جو ہاتھوں سے تھامے تھے اپنا سر خون دونوں کونیوں سے ٹپکتا تھا خاک پر بھاگا جو ابن ملجم ملون و بسیار پکڑا اسے علی کے محبان دور کا پکڑا اسے علی کے محبان دور کا لائے جو ہاتھ باندھ کے مولا کے سامنے خاطب پہ مسکرا کے نظر کی امام نے خاطب پہ مسکرا کے نظر کی امام نے فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا پاداش نیکیوں کی یہی ہے جہاں میں کیا کیا میں برائی مانگتا ہے بان یہ جفا کیا میں برائی مانگتا ہے بان رویا جو سر جھکا کے دو مولا نے یہ کہا رویا جو سر جھکا کے دو مولا نے یہ کہا اس درد میں بھی سب کے مرض کی دوا ہے ہم باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشایا باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکل کشایا دونوں شب علی کو تڑپتے ہوئی بسا لیتے تھے اس طرف کبھی کبھی کروٹ کبھی ادھر رو کر دباتے پاؤں جو شبیر نامور رہ جاتے تھے امام دعالا ملا کے ساتھ رہ جاتے تھے امام دعالا ملا کے ساتھ مدد تھی نظر میں
मुजस्सम हुसैन की आवाज सुन के रोते थे ज़ैनब के बहन की, आवाज सुन के रोते थे ज़ैनब के बहन की। जब 20वीं का दिन भी तड़प कर हुआ तमाम, उम्मुल बनी से चौंक के कहने लगे इमाम, 2 दिन से सब मेरे बच्चे, 2 दिन से सब मेरे बच्चे, फातिमा इन पर गुजरेगी क्या की बिशार, फातिमा इन पर गुजरेगी क्या की बिशार। चाहूं अब तो मैं अब बस बेकरार है, खाना इन्हें खिलाओगे सब रोज़गार है, खाना इन्हें खिलाओगे सब रोज़गार है। की मदह करता हूँ, यही एक काम बाकी है, इसी की वजह से दुनिया में मेरा नाम बाकी, वजह से दुनिया में मेरा नाम बाकी। जब तक है जब तक चरेक नीली फाम बाकी है, खुदा में फातिमा की जान का पैगाम बाकी, में फातिमा की जान का पैगाम बाकी। के साथ और अली भी साथ है हक़ के, खुदा का नाम जब तक है अली का नाम बाकी, का नाम जब तक है अली का नाम बाकी। के गले काटे अली की तेग में, लेकिन अभी बच्चे की तुरबत खोलने का काम बाकी, बच्चे की तुरबत खोलने का काम बाकी है। के रोज है, सादात पर नुज़ूले बला के रोज है, सरताजे औसिया की अज़ा के रोज है। तुमसे विदाई शेर खुदा के रोज, तुमसे विदाई शेर खुदा के ये रोज हुआ ईमान तुम्हारा नमाज में, जालिम ने रोजेदार तुम्हारा नमाज, जालिम ने रोजेदार तुम्हारा नमाज में। सर पीटो मोमिनो सरे है दरवा ईमा के बुर्ज का मैं अनवर वादुनी, सोचो तो फर्क शाह का क्यों कर हुआ दुनी। लिखा है मग़ज़ सरे करवा, लिखा है मग़ज़ सरे करवा, हैरान बाल खोल
بولے نبی ننگے سر ہوئے، تم بے امام اور حسن بے پدا، تم بے امام اور حسن بے پدا دوڑے یہ کہہ کے جانب مسجد و نیگزار، ڈوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات، ماتھے پہ خون باپ کا مل کر گئی یہ بات ہے، اٹھایا قبلہ کعبہ پہ کے، اٹھایا قبلہ کعبہ پہ کے رلوایا نانا جان کو دارو سلام میں، بن باپ کا کیا میں مائے سیاہ، بن باپ کا کیا میں مائے سیاہ ناگاہ نمازیوں کا گرو آیا ننگسار، حیدر نے مجتبیٰ سے کہا کہ کھول کر پڑھواؤ تم نماز، جماعت کی ہے پسار، ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے اپنے مقام، ہم بیٹھے بیٹھے پڑھتے اپنے مقام، لیکن جبھی کے زخم پر رومال باندھو، میرا سر شگافتہ ہے لال بال، میرا سر شگافتہ ہے لال بال، میرا سر شگافتہ ہے لال بال باندھا حسن نے زخم سر شاہ ذوالجلال، بولے علی کے اور کسو درد ہے کمال، شبر نے جب کسا تو کیا پھر وہی مقال، پھر چست باندھ کر یہ پکارا وہ خود، چست باندھ کر یہ پکارا وہ خود کے ساتھ، درد کیسا ہے اسد ذوالجلال، ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہ یار، ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہ یار پڑھوا کے پھر نماز، جماعت کی مجتبیٰ بابا کے سر پر پڑھنے لگے آئے شفا، ناگاہ کے یہ کسی عورت نے دی ندا، زہرا کے پیارو تم سے زینب نے ہے، زہرا کے پیارو تم سے زینب نے ہے کہا، بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤگے تو سر برہنہ مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ، سر برہنہ مجھ کو بھی مسجد میں پاؤگے، بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں، زینب سے کہہ دو کوفہ یہ کربلا، زینب سے کہہ دو کوفہ یہ کربلا نہیں، میں بے دیارو بے کسو بے آشنا نہیں، شیعہ گرد نر اہل جفا، شیعہ گرد نر اہل جفا نہیں، دے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے، کیا حلق پر حسین کی تلوار چاہ، حلق پر حسین کی تلوار چاہتی ہے، ام البنی کو پایا جو صدمے میں مبتلا، باہیں گلے میں ڈال کے عباس نے کہا اے اماں سب کا
ہے بلا بھائی حسن حسین ذرا کے دے بھائی حسن حسین ذرا کے دے روشن کرو جہان میں تم اپنے نام کو صدقہ اتارو شاہ نجف پر غلام صدقہ اتارو شاہ نجف پر غلام کو بولے علی تو ہوش میں اے نوحہ گر نہیں عباس کے وقار کی تجھ کو خبر عباس کے وقار کی تجھ کو خبر یہ فاطمہ کا بیٹا ہے تیرا پسر نہیں شبیر کے لیے کوئی ایسی صفات شبیر کے لیے کوئی ایسی صفات نہیں زہرا سے رتبہ پوچھئے اس نور عین کا یہ کربلا میں ہوئے گا فدیہ حسین یہ کربلا میں ہوئے گا فدیہ حسین یہ کربلا میں ہوئے گا فدیہ حسین الخصا شب بستو یکم جب ہوئی پیدا سب لویال اپنے علی نے کیے یک جان پھر دست حسن میں دیا ہاتھ اور کہا بیٹا ان کو تمہیں سونپا تمہیں اللہ کو سونپا ان کو تمہیں سونپا تمہیں اللہ کو ان کو تمہیں سونپا تمہیں اللہ کو سونپا حادثہ خواہش تقدیر سے ہونا پر تم نہیں غافل میرے شبیر سے ہو پر تم نہیں غافل میرے شبیر سے ہو تم نہیں غافل میرے شبیر سے ہونا یہ کہتے ہی بے چین ہوئے حیدر کرار شبیر کی غربت پا جگر ہو گیا افکار ایک سمت سے تینے میں سنا نوحہ کئی بار لیٹے تھے بہت بیٹھے لڑتے ہوئے گفتار لیٹے تھے بہت بیٹھے لڑتے ہوئے گفتار کسے درد رسیدہ کی فریادوں بکا ہے یہ تو میرے عباس کے رونے کی صدا یہ تو میرے عباس کے رونے یہ تو میرے عباس کے رونے کی صدا ہے سب بولے وہی روتا ہے یہ کہہ کے بسدیاس ارے بابا بھی مجھے بھولے تو اب کس کی رکھوں آس سونپانا حسین کو مجھے کم رتبہ تھا عباس عباس سے بیٹھوں گا نہ میں بھائیوں کے عباس سے بیٹھوں گا نہ میں بھائیوں کے پاس ہم صورتوں ہم شاہ شیخ شکندہ کیا میں نہ سزاوار غلام کیا میں نہ سزاوار غلام رو کر کہا مولا نے اب اس کو ہے وسواس ارے کیوں میرا عباس نہیں آتا میرے پاس یہ سن کے پھرے سر کو جھکائے ہوئے عباس اور باندھ کے ہاتھوں کو یہ پیڑ سے بسا اور باندھ کے ہاتھوں کو یہ پیڑ سے بسا تو درد ہے مجھ کو کہ فاخا نہیں بابا ان سب کا آقا میرا آقا نہیں بابا ان سب کا آقا میرا آقا نہیں ان سب کا آقا میرا آقا نہیں بابا فرمایا علی نے کہ نہ رو اے میرے دلدار
तुम्हें छोड़ूंगा न जिना। लो दौलत कौन है तुम्हें देता है गफार, लो दौलत कौन है तुम्हें देता है गफार। अल्लाह सलामत रखे मौला को तुम्हारे, रूठो ना बुलाता हूँ मैं आका को तुम्हारे, रूठो ना बुलाता हूँ मैं आका को तुम्हारे। भीलों के काराज़ी तब्दील को ला, भीलों के काराज़ी तब्दील को ला। मजलूम को लाओ शहीद दिलगीर को लाओ, मजलूम को लाओ शहीद दिलगीर को लाओ। शम्मे लादे साहिबे ततीहीर को लाओ, शबीर को लाओ मेरे शबीर को लाओ, शबीर को लाओ मेरे शबीर को लाओ, शबीर को लाओ मेरे शबीर को लाओ। लाओ से आफत का फलक जिस पर गिरेगा, सर जिसका इसी कूफे में नज़र पर गिरेगा, सर जिसका इसी कूफे में नज़र पर, सर जिसका इसी कूफे में नज़र पर गिरेगा। शबीर जो आए तो कहा हाथों को फैलाओ, हर बेटा मेरे अब्बास को तुम सीने से लिपटाओ, अब्बास से फरमाया कि तुम कदमों पे झुक जाओ। पाबोसी सरदार के आदाब, पाबोसी सरदार के आदाब बजा। हर शबीर मेरा फख्र है, ज़हरा का शरफ है, तू मेरा खलफ है पैगंबर का खला, तू मेरा खलफ है पैगंबर का खलाफ है। वो दोनों बरादर जो गले मिल चुके बारे, अरे शबीर से फरमाया सुनो ए मेरे प्यारे, थे आपके नाना से जो आईन हमारे। अब्बास भी आएगा यूं ही काम तुम्हारा, अब्बास भी आएगा यूं ही काम, अब्बास भी आएगा यूं ही काम तुम्हारे। अब्बास से फरमाया इमाम अपना समझना, शबीर से फरमाया गुलाम अपना समझना, शबीर से फरमाया गुलाम अपना। ये कहते ही शबीर से खश कर गए, ये कहते ही शबीर से खश कर गए। और जानिबे अल्लाह पैगंबर गए, और जानिबे अल्लाह पैगंबर गए। दीदार के प्यासे लबे कौसर गए, दीदार के प्यासे लबे कौसर गए। हैदर के पिसर रोने लगे मर गए, हैदर के पिसर रोने लगे मर गए, हैदर के पिसर रोने लगे मर गए। लो मोमिनो तुम हो गए बेवारिसो, लो मोमिनो तुम हो गए बेवारिसो, लो मोमिनो तुम हो गए बेवारिसो। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. عزیزان محترم، آج 21ویں ماہ مبارک رمضان ہے اور یہ مصیبتوں کے پہاڑ کا دن ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، کہ جس دن
اس دنیا سے ہمارے اور آپ کے امام کا سایہ رخصت ہوا، اور وہ وقت آپ یاد کریں کہ جب 19ویں رمضان کے صبح آسمان سے یہ ندا آئی، واللہ لقد حدمت ارکان الہدا، کہ خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گیا۔ یہ جبریل کی آواز تھی، اسی پر ہوائیں چلنا شروع ہوئی، مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے، اور مسجد کے محراب سے ایک آواز گونجی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اسی آواز کے ساتھ کوفے میں کوہرام برپا ہوا، لوگ دوڑے دوڑے پریشان ہوئے آئے، اور دیکھا تو کیا ہوا کہ مولا کائنات اپنے سر کو پکڑے ہوئے ہے، سر زخمی ہے، سر سے خون جاری ہے۔ ابن ملجم ملعون نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے مولا کے سر پر وار کیا، اور یہ وار ایسا زخمی تھا، ایسا تیز تھا کہ مولا کائنات بار بار سر کو پکڑتے تھے، خاک میں محراب اٹھاتے تھے، سر پہ اپنے ڈالتے تھے۔ عزیزان محترم، عجیب بے چینی کا عالم تھا۔ اب یہ عالم تھا کہ کوہرام برپا ہے، یہ آواز گھر تک پہنچی ہے، اور مولا کائنات کو اٹھا کر کے مسجد سے بیت الشرف کی طرف لایا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اگر وہ منظر آپ یاد کر سکتے ہو، تصور کر سکتے ہو، کیا عالم ہوگا۔ مولا امیر المومنین ہے، حسن ہے، حسین ہے، محمد حنفیہ ہے، جناب عبداللہ ابن جعفر ہیں، جناب محمد حنفیہ ہیں، مولا عباس ہیں، اصحاب ہیں، انصار ہیں۔ اس عالم میں مولا کو بیت الشرف کی طرف لایا جا رہا ہے۔ جانتے ہیں جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے، بیٹا حسن مجھ کو اس عالم میں مت لے کے چلو۔ اٹھا کے لے کر کے جا رہے تھے، کہا یا رکھو، مجھے پکڑ کے لے چلو، اس لیے کہ اگر اس عالم میں مجھے لے کے چلو گے اور اس عالم میں زینب مجھے دیکھے گی تو برداشت نہ کرے گی۔ آقا آپ کو اتنا خیال ہے کہ زینب مجھے اس عالم میں برداشت نہ کر پائے گی؟ کربلا میں سکینہ نے کیسے بابا کا لاشا دیکھا۔ عزیزان محترم، مولا کو جس عالم میں لے کر کے آئے بیت الشرف میں، تھوڑی دیر گزری تھی۔ یہ کوفہ ہے عزیزو، کربلا نے، آپ مرثیے میں سنتے ہیں نا، یہ کوفہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، تھوڑی دیر میں ابن ملجم ملعون کو لوگ گرفتار کر کے لے کر کے مولا کائنات کے سامنے آئے۔ آپ مولا کی مظلومی کا اندازہ لگائے، اہل بیت کے کرم کا اندازہ لگائے، اور پھر اس دنیا کی بے وفائی کے ساتھ اہل بیت کے اوپر مصائب کا آپ تصور کریں۔ جس وقت ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا نا، جانتے ہیں ابن ملجم کو جب گرفتار کر کے لایا گیا، اس کے ہاتھ بدھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی مولا کائنات کے سامنے اس کو لا کے کھڑا کیا گیا، اس زخمی عالم میں بھی مولا کہتے ہیں اس کے ہاتھ کھول دو۔ ارے جس علی کو اپنے قاتل کے بدھے ہوئے ہاتھ برداشت نہیں تھے، اس علی کے ساتھ اس دنیا نے ایسا سلا دیا۔ اسی کوفے میں علی کا پوتا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اسیر کر کے لایا جا رہا ہے۔ عزیزان، آپ اس شہادت ضربت کے موقع پر بھی آپ مولا کے لطف و کرم کو دیکھیں، اور پھر اس دنیا کے ظلم و جور کو دیکھیں، اندازہ ہوگا کہ علی دنیا کے مظلوم ترین ذات کا نام ہے۔ وہ علی جو ظالم کے ہاتھ برداشت نہ ہو، کہ جس ظالم کے ہاتھ، قاتل کے بھی ہاتھ بدھے ہوئے ہو، اس علی کے خاندان کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد جب دیکھا گیا کہ علی کا عالم متغیر ہو رہا ہے، اطباء کو جمع کیا گیا۔ اطباء نے اپنے اعتبار سے بتا دیا کہ زہر ایک دم بدن میں پھیل چکا ہے، زہر بہت کاری ہے، زہر مغز تک پہنچ چکی ہے، اب کوئی علاج نہیں ہے، اب اس کے سوائے وصیت کے اور کوئی کام بچا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اگر اس وقت کچھ کیا جا سکتا ہے تو مولا کو صرف آپ دودھ دے سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ آواز
کوفے میں پھیل گئی اور لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ مولا کو طبیب نے دودھ بتایا ہے۔ آپ تصور کریں یہ کوفہ، روایتیں بتاتی ہے کہ 200 بے نوایوں کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کوزے، اس میں دودھ، بیت الشرف پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے کہ ارے میرے مولا کو طبیب نے دودھ بتایا ہے۔ ارے یہ کوفہ سن 40 ہجری کا ہے، سن 60 ہجری کا کربلا۔ حسین 6 مہینے کے لیے اصغر کو لیے فریاد کر رہے ہیں، ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا۔ حسین کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے۔ جواب میں سے شعبہ تیر سے علی اصغر کا نشانہ بنایا۔ عزیزان محترم، علی بیت الشرف میں ہے۔ یہ عالم 19ویں رمضان سے 20ویں رمضان تک آیا۔ 20ویں رمضان کو عزیزان محترم مولا کائنات نے جب وصیتیں کرنا شروع کی، کبھی حسن کو بلا کر کے راز امامت ودیت فرمائے، کبھی حسین کو سینے سے لگا کر کے کربلا کے مصائب پر تسلی دینا شروع کی۔ ایک مرتبہ جناب زینب آتی ہے، بابا آپ جا رہے ہیں عزیزو، یہ صرف بیٹی محسوس کر سکتی ہے کہ اگر اس کو سامنے نظر آ رہا کہ اب میرے باپ کا سایہ میرے سر سے اڑ جائے گا، بیٹی کا کیا عالم ہوتا ہے، دوسرا کوئی نہیں محسوس کر سکتا۔ زینب بے چین، بابا بابا آپ کے بعد میرا کیا ہوگا، بابا بابا اپنے بات کا میرا کچھ انتظام کر دیجئے، میرے بھائیوں میں سے کسی کو میرا ذمہ دار بنا دیجئے۔ ایک مرتبہ مولا کان کائنات کہتے زینب یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، تم جس کو چاہو تمہارے ذمہ دار بنا دیتی ہوں۔ زینب دستے ادب جوڑ کے کہتی بابا یہ تو میرے امام ہیں، میرے دوسرے بھائیوں میں سے میرا کسی کو ذمہ دار بنا دیجئے۔ ایک مرتبہ امام نے مولا عباس کو بلایا، عباس زینب تمہارے حوالے۔ عباس علی کی آرزو کا نام ہے، عباس علی کی تمنا کا نام ہے، عباس علی کی دعا کا نام ہے۔ عباس کو علی نے یہ ذمہ داری دے دی، عباس زینب تمہارے حوالے ہے۔ آپ جانتے ہیں زینب کو کتنا اطمینان ہو گیا ہے، اس کا اندازہ آپ کو کربلا میں لگے گا۔ بابا نے زینب کو، عباس کو میرا ذمہ دار بنا دیا۔ جانتے ہیں کربلا کے میدان میں جس وقت مولا عباس مقتل میں جا رہے تھے پانی لانے کے لیے اور پھر جناب زینب سے رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں، جانتے ہیں جیسی جناب زینب سے مولا عباس نے کہا بی بی میں میدان میں جا رہا ہوں، پانی لانے کی اجازت ملی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب حسرت بھری نگاہ سے بھائی کو دیکھتی ہے، کہتی ہے بھیا لگتا ہے وہ دن قریب ہے۔ جیسے یہ فقرہ کہاں، مولا عباس چونک کے پوچھتے بی بی کون سے وقت کی بات کر رہی ہے؟ زینب کہتی بھائی میں چھوٹی سی تھی، بابا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی، بازوؤں سے رضا سرک گئی، بابا نے بازوؤں کے بوسے دینا شروع کیے۔ میں نے بابا سے پوچھا بابا یہ بازوؤں کے بوسے کیوں دے رہے ہیں؟ بھیا بابا نے کہا تھا زینب ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ بھیا بابا نے کہہ دیا تھا، میں نے سن لیا تھا، لیکن جب بھی میں تجھے دیکھتی تھی مجھے یہ اطمینان رہتا تھا جب تک میرا عباس زندہ ہے تب تک میرے بازو سلامت ہے۔ بھیا اب تم مقتل میں جا رہے ہو، لگتا ہے وہ دن قریب ہے جب زینب کے بازو میں رسن باندھی جائے گی۔ عزیزو تصور کر لے کہ جب زینب سے عباس رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں تو زینب کو اپنے بازوؤں کی رسن یاد آئی ہے۔ جب بازوؤں میں رسن باندھی جا رہی ہوگی تب زینب نے کیسے فریاد کی ہوگی، عباس کہتی تھی نا کہ زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ بھیا بازوؤں میں رسن باندھی جا رہی ہے، زینب کو اسیر کر کے دیار بدیار پھرایا جا رہا۔ عزیزان محترم ابھی تابوت اٹھائے جائیں گے، شہادت کے مجلس مولانا آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ حضرات مولا کو برسا دینے کی تشریف رکھیے۔
عزاداران سید الشہداء و امیر المومنین علی ابن ابی طالب، سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں اور بالخصوص امام حجت کی خدمت میں روز شہادت کے سلسلے میں تعزیت کو پیش کرتا ہوں، اور مصائب کے سلسلے میں مجلس ہے، ایام عزا ہے، ایام شہادت ہے۔ ابھی آپ حضرات نے مسلسل سوز بھی سنا، سلام ہوا، پھر مرثیہ ہوا، اور قبلہ نے وہ منظر آپ کے سامنے پیش کیا، اور وہ مصائب پڑھے کہ جن کا انسلاک اور ارتباط شب 19 سے لے کے 21 رمضان تک تھا۔ شہزادی آپ کے گریے کو قبول فرمائے، ان پڑھنے والوں کو، سننے والوں کو، حوصلہ افزائی کرنے والوں کو، فرش عزا کے بچھانے والوں کو خدا سلامت رکھے۔ جس محبت کے ساتھ آپ نے مرثیے کو سنا، آپ نے سلام سنا، آپ نے سوز سنا، اسی محبت، اسی جذب ولایت اور اسی تعظیم کے ساتھ آپ مصائب سنیے گا اور مسلسل روتے رہیے گا۔ میری آواز میں ضعف ہے، سفر طویل تھا، الرجی ہے، مگر میری آواز میں ضعف ہو سکتا ہے، آپ کی محبتوں میں تو ضعف نہیں ہے نا۔ آج ایسے روئیے جیسے کوفے میں زینب روئی ہوگی، ایسے ماتم کریں نا جیسے آج حسن اور حسین روئے ہوں گے۔ تاریخ شیعت کے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، اور تاریخ خطابت کے بہت بڑے پیر جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے آشنائی رکھتے ہیں۔ علامہ حضرت حسن زیدی علی اللہ مقامہ، وہ جب امیر المومنین کے مصائب پڑھتے تھے تو ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے نفسیات کو وسیلہ بناتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں گھروں سے بہت سی میتوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کتنے افراد بیٹھے ہیں، کسی نے باپ کا کب اٹھایا ہوگا، کسی نے ماں کا اٹھایا ہوگا، کسی نے دادا کا، کسی نے نانا کا، کسی نے بھائی کا۔ تو کہا کہ جب گھر سے کسی کی میت اٹھتی ہے، دیکھیے ہندوستان اور پاکستان کی تہذیب کو سامنے رکھیے گا آپ، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک 2 طریقے کا کراؤڈ دیکھا جنازے میں۔ جب قبرستان جاتا ہے جنازہ، کچھ وہ ہوتے ہیں جو چیخ چیخ کے روتے ہیں، بہن کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو غمزدہ ہوتے ہیں، سر جھکا ہوتا ہے، اور سر جھکا کے آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ تو کہا جو باہر سے کچھ لوگ آتے ہیں وہ محلے والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو چیخ کے رو رہا ہے یہ مرنے والے کا کیا لگتا ہے، یہ جو بین کر رہا ہے اس کا مرنے والے سے کیا رشتہ ہے؟ تو محلے والے بتاتے ہیں کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا بھتیجا ہے، یہ اس کا ماموں ہے، یہ اس کا بھائی ہے۔ تو زیدی صاحب فرماتے تھے کہ جب علی کا تابوت اٹھا کرے تو چیخ چیخ کے رویا کرو، تاکہ فرشتے آ کے جبرائیل سے پوچھے یہ رونے والا علی کا کیا لگتا ہے، اس کا حسن سے کیا رشتہ ہے، اس کا حسین سے کیا رشتہ ہے، اس کا عباس سے کیا رشتہ ہے۔ معلوم ہوا علی کے مصائب میں ارے چیخ کے رونا بھی ارے دلیل رشتہ داری ہے۔ جس سے زیادہ رشتہ ہوتا ہے وہ اتنی بلند آواز سے روتا ہے۔ میرے احباب اور میرے بچوں، رونے کی اس تہذیب کو باقی رکھو، یہ گریے کی ثقافت کو باقی رکھو، یا روتے رہو
اور اگر رونا نہ آئے تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہو یا حسین. رونے میں شرمندہ نہ ہونا, بلند آواز سے رویا کرو, یہ تمہاری تہذیب ہے, یہ آپ کی ثقافت ہے. ایسے رہو جیسے کوفے میں آج علی کے شاگرد رو رہے ہیں, آج کائنات یتیم ہو رہی ہے. ایسے رہو جیسے آسمان سے فرشتوں کی سواریاں اتر رہی ہے, جیسے آج جبرائیل ماتم کر رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بہت اختصار کے ساتھ مصائب پڑھوں گا, شہادت آپ جا کے اپنے اپنے عزاخانوں میں مکمل سنیں گے, لیکن بہت خاص روایت کا ٹکڑا اور زحمت کا تمام. علی جان بھائی, آپ نے حکم دیا تھا آپ کے عزاخانے میں یہ یادگار روایت اور زندگی بھر روایت یاد رہے گی. علی بستر پر ہے, بستر شہادت پر, مگر کیا کہنا اس امام کا جو بستر شہادت پہ بھی علم بول رہے ہیں. اللہ مولا کے کچھ خاص شاگرد ہیں جنہوں نے وقت آخر آ کے جناب امیر کی زیارت کی ہے. وقت آخر یہ اپنے بچوں کو بتائیں, اپنے نوجوانوں کو بتائیں. ایک شاگرد اسبغ ابن نبات تھا, امام کے ان شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے آخر میں آ کے امیر المومنین کا چہرہ دیکھا ہے. اور سنیں گے آپ, امیر المومنین نے جب یہ کہا کہ آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں, اب ہم کسی سے ملاقات نہیں کریں گے, ہمارے بچوں کو بلا لو, ہماری بیٹیوں کو بلا لو. دروازے سے کسی کے رونے کی آواز بنا لی. بیٹا حسن یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ کہ بابا ساسا ابن سوہان آئے, ساسا آئے, تاریخ سنیے گا. کہا کہ جب آپ کے سر پہ ضربت لگی تو ساسا ابن سوہان کوفے میں نہیں تھے, اطلاع ملی تو ساسا روتے ہوئے آئے ہیں اور دروازے پہ بیٹھے سر جھکائے ہوئے کہتے ہیں بس ایک مرتبہ علی کا چہرہ دکھاؤ, بس ایک مرتبہ. یہ لاؤ, یہ عشق لے کر آؤ, یہ محبت لے کر آؤ, یہ ولایت لے کر آؤ, بس ایک مرتبہ. مولا میں کچھ نہیں چاہتا, بابا کا چہرہ دکھا دو. اسبغ بابا کسی سے ملنا نہیں چاہتے. جب علی کا پیغام پہنچا تو صبر نہ ہوا, چیخ بلند ہوئی. بیٹا حسن کون رو رہا ہے؟ کہ بابا اسبغ آئے. کہا اسبغ کو بلا. اسبغ آئے, کیا کہنا اسبغ کا, سب سے آخر میں تم نے اپنے مولا کو دیکھا. اور روایت کا ٹکڑا سنیں گے, کہتے ہیں کہ جیسے ہی آئے تو زہر کا اثر ایسا تھا کیا اسبغ نے کچھ نہ کیا, اپنے رخسار مولا کے قدموں پہ رکھے اور ملنا شروع کر دیا. اور بس ایک جملہ کا, مولا نے کہا اسبغ اب کیوں آئے؟ اسبغ واپس چلے جاؤ. کہ بس آپ کا چہرہ دیکھنا تھا, اب اس زندگی میں خاک جینے کا مزہ چلا گیا. مولا کے خاص شاگرد زید ابن سوہان کے بھائی, سنیں گے آپ, یہ ہے اسبغ. اور بس ایک صحابی اور بھی, اور وہیں پر میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا, جو علی کا شاگرد ہے, حسین اور حسن کا بھی صحابی ہے. آپ سنیں گے وہ کون ہے جو سب سے آخر میں ہے. ان کا نام ہے عبداللہ, عاشق امیر المومنین, آپ کے مولا کا عاشق ہے. اور سنیں گے کیسا عاشق ہے. جنگ جمل میں ہے, تیر لگا, آنکھ زخمی ہوئی, آنکھ کٹی. جنگ صفین میں مولا کی رکام میں ہے, پھر تیر چلا, دوسری آنکھ زخمی ہوئی, دوسری آنکھ کٹی. اب نابینا. یہ مصائب آپ سنتے ہیں نا ایام اعظم میں, سفر کے مہینے میں, مرثیہ بھی سنتے ہیں آپ, سلام سنتے ہیں. نام ہے عبداللہ ابن حفیظ. آگے دروازے پہ کھڑے ہیں, گریا کر رہے ہیں. کس لیے آئے ہو؟ ایک مرتبہ بابا کا چہرہ دکھا دو. ایسے ایسے شاگرد, ان کو اجازت ملی ہے مولا کی طرف سے, بلا کے لے کر آؤ عبداللہ کو. نابینا ہو چکے ہیں, دونوں آنکھوں سے نابینا ہے, نظر نہیں آتا. مولا کو دیکھا, خوشبو کو محسوس کیا علی کی, عشق دل کی آنکھوں سے علی کو دیکھا. جانے لگے تو ایک جملہ کا, مولا زندگی دشوار لگتی ہے, میں دل کی آنکھوں سے آپ کو دیکھتا تھا, آپ کے نور کو محسوس کرتا تھا, میں آپ کی زیارت کرتا تھا دل کی آنکھوں سے. نابینا آپ جا رہے ہیں عبداللہ کو تنہا چھوڑ کر. مولا زندگی دشوار ہے, اختیار ولایت آپ کے پاس ہے, دعا کر دیں اللہ مجھے بینائی دے دے. مولا نے کہا کہ عبداللہ یہ اختیار ہمارے پاس ہے, اگر ہم چاہیں تو تمہیں بینائی دے سکتے ہیں, مگر یاد رکھنا عبداللہ پھر ایک وقت آئے گا
जब तुम अपने मुंह पे तमाचे मार मार के अल्लाह से कहोगे काश मैं अंधा होता, अली मुझे अली मुझे बीनाई अता न कर दे। आ जाओ, पापड़ बेले हैं मैंने इस तारीख तक पहुंचने के लिए, हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है मेरे पास। कहा अब्दुल्ला सुन लो, हम तुम्हें बीनाई तो दे देंगे, फिर तुम फरियाद न करना, फिर शिकवा न करना। बस जैसे ही सुना कि अमीर अल मोमिनीन कह रहे हैं कि मौला मुझे आंखें नहीं चाहिए, मैं दिल की आंखों से अपने इमाम को देखूंगा। बस लीजिए, अली ने आंखें बंद की। ये 40 हिजरी है, अली दुनिया से चले गए। ये लीजिए 50 हिजरी आ गई, हसन मुस्तफा को जहर दे दिया गया। ये लीजिए 61 हिजरी आ गई, करबला में जहरा की गोद उजड़ गई। पंजतन की आखिरी निशानी करबला में लाशा पामाल कर दिया गया। सुनो रोने वालों, रोने में बुक न करना, फिर कह रहा हूँ, मुंह पे तमाचे मारते रहो, सीने पे हाथ मार के या हुसैन या हुसैन। रवाब की मांग उजड़ गई, रवाब की गोद भी उजड़ गई। काफिला चला, कूफे में पहुंचा। अब्दुल्ला कहां पर है? मस्जिद कूफा में हैं और बैठे हुए आपके मौला को याद कर रहे हैं कि जब मैंने आखिरी मर्तबा अली को मुड़ के देखा, कहा खुदा हाफिज, तो मैंने चौखट पे खड़े होके कहा या अली अब मुलाकात कब होगी? रोना, दिल भर के रोना, फुर्सत देना, ताबूत उठेगा। मैंने चौखट पे खड़े होके कहा या अली ये तो बता दो मुलाकात कब होगी? कहा अब्दुल्ला अब मैदान क़यामत में हमसे मुलाकात होगी। कयाली में तो ना भी ना हूं, मैं आपको पहचानूंगा कैसे? का एक निशानी बताते हैं, हम मैदान क़यामत में खुतबा देंगे, हमारे खुतबे की आवाज तुम्हारे कानों में पहुंचेगी, उस खुतबे से पहचानना कि कयामत आ गई। अब्दुल्ला मस्जिद में बैठे हैं, इतने में काफिला मस्जिद कूफा के सामने पहुंचा, जहां अली जिस मिंबर से खुतबा देते थे। ज़ैनब आई और एक मर्तबा खुतबा देना शुरू किया। अब्दुल्ला ने सुना, तमाचे मार के कहा कयामत आ गई। ये तो मस्जिद कूफा के सामने अली खड़े हैं। खुदा के बंदो, जो आज न रोएगा वो कब रोएगा? जो आज पुरसा नहीं देगा वो कब पुरसा देगा? कयामत आ गई, अली कूफे में आ गए। ये तो मैदान महशर है, मेरा मौला खुतबा दे रहा है। ये कह के तेजी से बाहर निकले, आए ना अली, आए ना अली, आए ना अली, अली कहाँ है? ये तो अली खुतबा दे रहे हैं। किसी से पूछा मुझे अली तक ले चलो, कहा अब्दुल्ला तुम दीवाने हो गए, अली कहाँ है? कहा क्या कयामत नहीं आई? कहा कैसी कयामत? दरबार में इब्न ज़ियाद बैठा है। कहा नहीं, मेरे मौला ने कहा था कि मैदान क़यामत में तुम मेरा खुतबा सुनोगे। कहा अब्दुल्ला ही अली नहीं है, अली की बेटी ज़ैनब है। ये कौन सा कूफा है जहाँ ज़ैनब शहजादियों की तरह रहा करती थी, जहाँ ज़ैनब कूफे की औरतों को कुरान पढ़ाया करती थी, जहाँ ज़ैनब के बाबा हुकूमत किया करते थे। बस जैसे ही सुना कि अली की बेटी ज़ैनब खुतबा दे रही, अब्दुल्ला तड़प के कहता है भला अली की बेटी और बाजारों में, भला अली की बेटी और बाजारों में। कहा अब्दुल्ला सिर्फ अली की बेटी नहीं आई है, सर खुला हुआ है, रिदा उजड़ चुकी है, हाथ बंधे हुए हैं। भाई ये सुनना था मस्जिद कूफा को देख के कहा अली, अब मैं समझ गया कि आपने क्या कहा था। या अली अच्छा हुआ कि मेरे पास आंखें मौजूद नहीं है, वरना मैं जिंदगी में मर जाता। ये आवाज सज्जाद के कानों में पहुंची। आशूर खाने पंजतनी में बैठे हो, मुख्तलिफ इलाकों से निकल के आज़ादार आए हैं। बिखरे हुए फूल होते हैं जो आगे गुलदस्ता बनता है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा चाचा अब्दुल्ला, अरे फूफी की आवाज को सुना, आप बर्दाश्त न कर सके, मैंने अपनी आंखों से अरे पर्दे को छिनता हुआ देखा है। मैं अली का अली बैठा हूँ, सज्जाद तेरी गैरत पे मेरा सलाम। बस ताबूत उठेगा। अली ने अब्दुल्ला को खुदा हाफिज कहा, अब्दुल्ला मैदान महशर में मुलाकात होगी। हसन अब सबसे कह दो कोई करीब ना आए, अब हम अपनी बच्चियों से मिलना चाहते हैं। ये लीजिए आ गया वो वक्त जो रसूल ने कहा था, वक्त आखिर अली अब ज़हरा को बुला दो। वैसे ही अब अली कहते हैं हुसैन अब ज़ैनब को बुला दो। आज ताबूत उठेगा। अली भाई इस खानदान में अजीब कैफियत है।
بھائی وقت آخر کبھی زہرا بابا کا سر اٹھاتی ہے سینے سے لگاتی ہے, کبھی زینب آتی ہے 21 رمضان بابا کا سر اٹھاتی ہے سینے سے لگاتی ہے, بس ایک غریب بچی ہے. ارے عصر عاشور, ارے شبر کا خنجر چل رہا ہے 70 گز کے فاصلے پہ, ارے بھوبی کے پہلو میں کھڑی ہے, نہ بابا کا سر اٹھا سکتی ہے نہ بابا کی پیشانی پہ بوجھا دے سکتی. جزاک اللہ, ایسے رو اور ماتم کرو, تو جہاں پہ بیٹھا ہے ماتم کرو اور سینے پہ ہاتھ مار کے کو یا حسین یا حسین. کیا غریب بیٹی ہے سکینہ. اچھا اور سنو گے لو, ایک جملہ اور لے جاؤ, یادگار مجلس ہے. علی نے ایک مرتبہ بیٹی کو دیکھا, زینب کو بہت چاہتے تھے, ایک طرف اشارہ کہ ام کلثوم میری جان تم بھی قریب آ جاؤ. فاطمہ کی بچیوں کو بلایا, علی نے سینے پہ سر رکھا. علی بہت تکلیف میں تھے, بیٹیوں کی محبت کو محسوس کیا, آنکھوں کو بند کر لیا. میں کہوں گا بی بی وقت تعزیت ہے, باپ کے سینے پہ سر رکھا تو کسی نے تماچے تو نہ لگائے ہوں گے, کسی نے ترے تو نہ مارے ہوں گے. ہائے 11 محرم, ایک ایسا لاشا جس پر سر موجود نہ تھا, سکینہ نے سر رکھا, کیسے اٹھایا, کسی نے تماچے مارے, کسی نے نیزہ مارا, شمرے بلاؤ بالوں کو پکڑ گئے, بالوں کو پکڑ کے بیٹی کو ماں کے سینے سے باپ کے سینے سے جدا کیا. بچی فریاد کرتی رہی, عزاداروں وصیتیں تمام ہوئی, سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا, حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دیا. بس آخری جملہ, علی نے بڑی حسرت کے ساتھ سر اٹھایا, آخری مرتبہ اشارہ کیا, اپنے بچوں کو دیکھا, اپنی بیٹیوں کو دیکھا, کہنے لگے خدا حافظ. میں کہوں گا یا علی آخری مرتبہ, ارے بچوں کو دیکھنا نصیب تو ہوا. ہائے کربلا والا حسین, ہائے ایک بیٹا سید سجاد غش میں مبتلا, علی دنیا سے سدھارے. بچوں نے تابوت اٹھایا, بیٹیاں تابوت سے لپٹ گئی. بابا خدا حافظ, نانا کو ہمارا سلام کہنا, اماں کو ہمارا سلام کہنا. یا حسین یا حسین یا حسین. آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں, باپ کو اپنے دل پر رو رہے ہیں. آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں. بہروں پر میں گل آج برپا والی کا, آج عرش بری پر رو رہے ہیں. آج عرش بری پر رو رہے ہیں. یتیماں کے بیووں کے والی شاہ عالی, اب نہ وارث رہا کوئی سر پر رو رہے ہیں. اب نہ وارث رہا کوئی سر پر رو رہے ہیں. آج شہزادیاں ہیں پریشان,
شور برپا بے قصوں کا باپ سے لپٹ شبیر و شبر رو رہے ہیں باپ سے لپٹ شبیر و شبر رو رہے ہیں آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں ہائے 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 شور ہے عالم میں یہی ہائے ہائے شور ہے عالم میں یہی ہائے ہائے اٹھ گئے دنیا سے علی ہائے ہائے اٹھ گئے دنیا سے علی ہائے ہائے ہو گئے حسین کی موسیر ہو گئے حسین کی موسیر مر گئے داماد نبی ہائے ہائے مر گئے داماد نبی ہائے ہائے مر گئے داماد نبی ہائے ہائے شور ہے عالم میں یہی ہائے ہائے شور ہے عالم میں یہی ہائے ہائے اٹھ گئے دنیا سے علی ہائے ہائے اٹھ گئے دنیا سے علی ہائے ہائے زینب کلثوم اڑاتی ہے خاک زینب کلثوم اڑاتی ہے خاک اٹھتا ہے داؤد علی ہائے ہائے اٹھتا ہے داؤد علی ہائے ہائے اٹھتا ہے داؤد علی ہائے ہائے شور ہے عالم میں یہی ہائے ہائے شور ہے عالم میں یہی ہائے ہائے اٹھ گئے دنیا سے علی ہائے ہائے اٹھ گئے دنیا سے علی ہائے ہائے ظلم نمازی پر یہ کیسا ہوا ظلم نمازی پر یہ کیسا ہوا مارا ہے سجدے میں شقی ہائے ہائے مارا ہے سجدے میں شقی ہائے ہائے مارا ہے سجدے میں شقی ہائے ہائے شور ہے عالم میں یہی ہائے ہائے شور ہے عالم میں یہی ہائے 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 اٹھ گئے دنیا سے علی ہائے ہائے اٹھ گئے دنیا سے علی ہائے ہائے زینب کلثوم اڑاتی ہے خاک زینب کلثوم اڑاتی ہے خاک اٹھتا ہے داؤد علی ہائے ہائے اٹھتا ہے داؤد علی ہائے 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 حسین واویلا حسین واویلا حسین واویلا حسین واویلا حسین واویلا حسین واویلا حسین شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ کڑک کے کہتی تھی زینب یہ کیا ہوا بھیا ہمارے بابا کے سر کو یہ کس نے زخمی کیا ابھی ابھی تو گئے تھے خدا کے گھر بابا ابھی ابھی تو گئے تھے خدا کے گھر بابا ایک نمازی پہ مسجد میں کیسا ظلم ہوا
کوفے کے بے کسوں کا ہجوم پچھاڑے کھاتی ہے زینب تڑپتی ہے کلثوم جو گزری ہے دل عباس پر کسے معلوم جو گزری ہے دل عباس پر کسے معلوم شفیق باپ کا سر پر نہیں رہا سایہ شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ تڑپ کے مولا سے البنین نے یہ کہا حوالے سب کو حسن کے کیا میرے آقا حضور نے میرے آقا سے ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ بٹھا کے پہلو میں عباس کو علی نے کہا خدا سے مانگا تھا تجھ کو برائے کر کو بلا خیال رکھنا نبی کا دیوں کے پردے کا خیال رکھنا نبی کا دیوں کے پردے کا حوالے کرتا ہوں شبیر کے تجھے بیٹا شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ شہید ہو گئے مولا اجڑ گیا کوفہ جنازہ اٹھتا ہے بیتول شرف سے ہے در کا حسین حسین یا باز یا 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 حسین یا باز ہو گیا جب زہرا میں ایک محشر بپا تھر تھرا اٹھی زمین اور آسمان ہلنے لگا آ رہی تھی یہ درو دیوار کوفہ سے صدا آ رہی تھی یہ درو دیوار کوفہ سے صدا اٹھ گیا ہے آج بابا زینب و کلثوم کا اٹھ گیا ہے آج بابا زینب و کلثوم کا اٹھ گیا ہے آج جواب مہربانی تھوڑا جواب زینب و کلثوم کا
اٹھ گیا ہے آج بابا زینب و کلثوم کا، اٹھ گیا ہے زینب و کلثوم کا، اٹھ گیا ہے آج بابا زینب و کلثوم کا، اٹھ گئے مولا جہاں سے حشر کا ہنگام ہے، زندگی پہ آسرا ہے ہر طرف کوہرام ہے جہاں کا ذرہ ذرہ سوگ میں ڈوبا ہوا، ہے جہاں کا ذرہ ذرہ سوگ میں ڈوبا ہوا، اٹھ گیا ہے آج بابا زینب و کلثوم کا، اٹھ گیا آج بابا زینب و کلثوم کا، ہو گیا خاموش جب سے مالک کون و مکان، چپ ہے میرا بے یقین اور چپ ہے مینارے اذان، ہے دیارے کی نعمت پر اداسی کی فضا، ہے دیارے کی نعمت پر اداسی کی فضا، اٹھ گیا ہے آج بابا زینب و کلثوم کا، اٹھ گیا ہے آج زینب و کلثوم کا، بے قصو مظلوم کا حاجت روا کوئی نہیں، اب کسے آواز دے مشکل کشا کوئی نہیں، کون دے گا اب سہارا بے سہاروں کو بھلا، کون دے گا اب سہارا بے سہاروں کو بھلا، اٹھ گیا ہے آج بابا زینب و کلثوم کا، اٹھ گیا ہے آج بابا زینب و کلثوم کا، اٹھ گیا ہے آج بابا زینب و کلثوم کا، گھر سے باہر آ نہ جائے بیبیاں روتے ہوئے، گھر سے باہر آ نہ جائے بیبیاں روتے ہوئے، کوئی سورج سے یہ کہہ دے روشنی روتے رہے، کر رہی ہے سر کھلے سے دانیاں ہو بکا، کر رہی ہے سر کھلے سے دانیاں ہو بکا، اٹھ گیا ہے آج بابا زینب و کلثوم کا، اٹھ گیا ہے آج بابا زینب و کلثوم کا، اٹھ گیا زینب و کلثوم کا، سرخ ہے 21ویں کی صبح کا چہرہ پرید، بارش کا پا ہوا ہے خانہ حق میں شہید، صبح محشر کا سما ہے ہر طرف چھایا ہوا، صبح محشر کا سما ہے ہر طرف چھایا ہوا، اٹھ گیا ہے آج بابا زینب و کلثوم کا، اٹھ گیا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا،
شاہ خیبر گیرگاہ یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیرگاہ یہ جنازہ ہے علی کا نظم جانے علی کو کیا خیال آتا رہا نظم جانے علی کو کیا خیال آتا رہا خیال آتا رہا وہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی اور روتے ہیں علی ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا چھوٹے سے پاس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر ہائے سر کو پیٹ کر بچپنا عباس کا اور زخم دل پر تیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا مرتضی و ویلا مرتضی و ویلا مرتضی و ویلا مرتضی و ویلا غربتا و ویلا مرتضی و ویلا غربتا و ویلا مرتضی و ویلا مرتضی و ویلا مرتضی و ویلا مرتضی و ویلا مرحبا ویلا 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 یا علی مرحبا 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 مرتضی و ویلا مرتضی و ویلا مرتضی و ویلا مرتضی و ویلا غربتا و ویلا مرتضی و ویلا غربتا و ویلا مرتضی و ویلا مرتضی و ویلا مرتضی و ویلا مرتضی و ویلا مرحبا ویلا 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 یا علی ہائے 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 السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الوسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس شموس انیس النفوس ایوہ المدفون بعرض طوس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم امام الانس والجان اجل اللہ تعالی فرجک وسائل اللہ تعالی مخرجک وظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.